السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شب تیسری محرم ہے اور عزاداری کے متعلق کیونکہ ہم ایام عزا میں جب فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں ہماری کچھ ذمہ داری ہوتی ہے عزیزوں، کیونکہ کائنات کی عظیم ہستیاں ہمارے درمیان ہیں کہ آیت اللہ وحید خراسانی جو انہوں نے 200 چیزیں بتائی ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ فرش عزا پر آ کر بیٹھیں ٹرائی یور بیسٹ کہ آپ باوضو آ کر بیٹھیں. باوضو بیٹھنے کی علت ہے عزیزوں، کیونکہ جس وقت ہم اگر وضو سے نہ رہیں خداوند عالم کے اسماء گرامی یا اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. تو ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، امام بارگاہ سجا ہوتا ہے، جہاں پر علم ہوتے ہیں، تابوت سجے ہوتے ہیں. تو اکثر آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ وہاں پر 14 معصومین کا نام لکھا ہوتا ہے، ہمارے اہل بیت اطہار کا نام ہوتا ہے، جس کو ہم وداؤٹ وضو ٹچ نہیں کر سکتے. اگر ہم ٹچ کرتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں، بیکاز ان اسماء کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے. اسی طرح جب ہم مجلس میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، نہیں پتہ ان عزاداروں میں کون ایسا خوش نصیب ہے جس کے قریب امام زمانہ بیٹھے ہیں، کون وہ خوش نصیب ہے جس کے قریب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کر بیٹھی ہیں. تو بی کیئرفل کہ وہاں پر آپ باوضو ہوں تاکہ یہ ہستیاں آپ کے قریب بیٹھ سکیں. بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زور دی جاتی ہے کالے لباس کے لیے، بہت زور و شور سے شاپنگ کی جاتی کالے لباس کی، جبکہ اہل بیت علیہم السلام کو گہرائیوں کو دیکھتے ہیں عزیزوں. کالا لباس پہننے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ وہ لباس پہن کر آئیں جس سے آپ کے اندر غم کا اظہار ہو، آپ کے لباس سے غم کا اظہار ہو. ہم نے کالے لباس بنائے مگر آج کے ٹرینڈ کے حساب سے بنایا، آج کی فیشن کے حساب سے بنایا. وہ لباس ایام عزا کا نہیں ہوتا عزیزوں، اس کا ضرور خیال رکھیں. کیونکہ جو کائنات کی عظیم ہستیاں آپ کے درمیان آ کر بیٹھ رہی ہیں وہ اشارہ کرتی ہیں تو جنت سے کھانا آ جاتا ہے. جنت کی ملکہ ہے وہ. تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں. اور مین بات یہ ہے عزیزوں جو ہندوستان میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اس چیزوں کا، وقت کا خیال رکھیں. کیونکہ فرش عزا پر بیٹھ کر، فرش عزا پر کھڑے ہو کر لوگ 4 بجے کی مجلس سے تو 6 بجے آتے ہیں، 3 بجے کی مجلس سے تو 5 بجے آتے ہیں. جب اعلان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہتے جب تک 3 بجے کا نہیں کہیں گے تو 5 بجے وہ داخل نہیں ہوں گے. ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ وہ بی بی جب حدیث قصہ شروع ہوتی ہے یہاں موجود ہوتی ہے، جب تک زیارت پڑھ لی نہ جائے وہ بی بی یہاں موجود رہتی ہیں. ہم ان کے سامنے کہتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے جھوٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ امام زمانہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو وقت کا خیال رکھے، وقت کا خیال رکھیں.
کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز امام کے ظہور کے بعد اعلان ہو جائے کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے، مومنین قریب آ جائے، ہماری عادت رہ جائے اعلان ابھی ہوا ہے، یہ 5 بجے صبح کا اعلان ہے، ہم اپنے وقت سے 10 بجے جائیں گے، اطمینان سے بریک فاسٹ کر کے جائیں گے، کہیں دیر نہ ہو جائے عزیزو، کیونکہ امام کے نہ صرف الحمدللہ دنیا میں بہت جگہ آمادگی ہو رہی ہے، بہت جگہ تیاری کی جا رہی ہے امام زمانہ کے لیے، ضرور اس کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم سب کے اندر میں 2 طریقے کا نفس ہے عزیزوں، اس پر کنٹرول کرنا از ویری امپورٹنٹ، اور جو اس پر کنٹرول کر لیا یقیناً وہ امام زمانہ کا ساتھی ہوگا۔ ایک نفس ہے جس کو کہتے ہیں نفس امارہ، وہ نفس جو ہمیں برائی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہاں مجلس ہو رہی ہے، ابھی 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی، ابھی 20 منٹ گزرا ہے، ہم تھوڑے بیٹھ کر بات کر لیں، تھوڑے سے کھڑے ہو کر ہم بات کر لیں۔ یہ بات کرنا مجلس کے اندر فرش ازا پر جا ہم نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، کبھی ہم نے نوٹس کی ہے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس بات کو؟ کیونکہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے، ہمارا وقت تھوڑا سا ہمیں دیا گیا ہے، ہماری کوشش کے بنا پر ہمارے اندر کا جو ایک نفس امارہ ہے جو آرڈر دیتی ہے، نو پرابلم، کیا ہوا اگر نہیں کیے تو؟ صبح سے لے کر رات تک کی مجلس ہو رہی ہے، ہر مجلس پہ تھوڑا 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 شرکت کر لیں۔ بی کیئرفل عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی ہماری اس نعمت کو ہم سے چھین لیں، خدا نہ کرے۔ تعظیم کے ساتھ کریں عزیزو، بہت سی ایسی جگہ، آپ خوش نصیب ہیں، آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ یا حسین کہنے کے لیے ترس رہے ہیں، ماتم کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، بلند آواز سے گریہ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اس کا بھرپور استفادہ کریں۔ اور دوسرے نفس جو ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، جو نفس ہم پر ملامت کرتی ہے، ہمیں اٹھنا، ہمیں مجلس میں ٹائم پر جانا چاہیے تھا، ہمیں مجلس میں جانے کے بعد مجلس کو صحیح طور پر آبزرو کرنی چاہیے تھی، ہمیں ماتم کے لیے صحیح طور پر ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا، صحیح طور پر ہمیں گریہ کرنی چاہیے تھی۔ یہ نفس جو ہے وہ نفس لوامہ ہے جو ہمارے اندر ملامت کر رہی ہے۔ اے کاش ہم دوستوں کے گیدرنگ میں نہیں ہوتے، اے کاش ہم ممبر رسول کے قریب بیٹھے ہوتے، اے کاش ہم دوستوں کے گیدرنگ میں کھڑے ہو کر تبرک کہاں کیا مل رہا ہے ہم اسے نہیں دیکھتے، اے کاش حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے قریب ہوتے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے عزیزوں جہاں ہمارا امام وقت موجود ہوتے ہیں، امام وقت ہوتے ہیں وہاں پر، کیونکہ جہاں بھی حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے یقیناً امام زمانہ وہاں ہوتے ہیں۔ جب آپ مجلس میں جا رہے ہیں تو یہ سوچتے ہوئے جائیں عزیزوں، چاہے آپ ایک مجلس اٹینڈ کریں پر دل سے کریں، کیونکہ وہ بی بی ہمارے دل کو دیکھ رہی ہیں، دل کو دیکھ رہی ہیں۔ جب صدام حسین کا ایک پرسنل ڈاکٹر تھا، جب وہ ایران بھاگ کر آیا، جب وہ مائگریٹ کیا، جب لوگوں کو پتا چلا اس کا پرسنل ڈاکٹر ہے یہ، تو اس سے سوال کیا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ صدام حسین کو چھوڑ کر آ گئے؟ کہ میں اس کا علاج کرتا تھا، اور ہر روز اس کے سامنے ایک البم لایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا یا موبائل اویلیبل نہیں تھے،
تو ہر روز اس کے سامنے ایک البم لایا جاتا تھا اور وہ البم کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، مسکراتا تھا۔ جب میں نے ایک دن اصرار کی، انسسٹ کیا کہ کیا ہے اس البم میں، کین آئی سی؟ جب میں نے اس البم کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جو علماء عالم دین تھے، جو خود ان میں سے کچھ خاص تھے، ان کو بے دردی سے ماری جا رہی ہے، جس کی تصویر لے کر صدام کو بھیجی گئی، اور وہ دیکھ کر اس تصویر کو خوش ہو رہا تھا کہ بس ہمیں یقین ہو گیا یہ وہ شخص ہے جس کی روح مر چکی ہے، جسمی طور پر وہ زندہ ہے پر روح اس کی مر چکی ہے۔ اسی طرح حجاج اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتا تھا، اس وقت تک وہ ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک کسی سادات کا خون نہیں بہہ جاتا، جب تک بہہ نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بھی روح مر چکی تھی، جسم زندہ تھا۔ کیونکہ جب ہمارے اندر میں یہ عادت ہوتی ہے، نماز کا وقت ابھی نہیں، بعد میں پڑھنا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا ہونے کا وقت قریب ہے اس وقت پڑھ لیں گے، ہمارے اندر کے نفس میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں اگر امارہ جیت جاتا ہے، جو برا نفس ہے، تو ہماری روح بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس عزاداری میں پلیز خیال رکھیں کہ ہم سب کی روح کو شفا یابی مل جائے۔ اس فرش ازا پر دعا مانگا کریں، اور جب ہم جیت جاتے ہیں کار خیر میں، جب بھی اللہ کا نام لیا جائے، پکارا جائے نماز کے وقت پر، ہم جیت جاتے ہیں، جو وقت پر عزاداری ہونی چاہیے ہم اس وقت پر پہنچ جاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ جناب زہرا کو انتظار نہیں کرنے دیں گے، وہ بیوی کا ہم انتظار کریں گے، اس شہزادی کا انتظار مجھے کرنا ہے، وہ کیوں ہمارا انتظار کریں گی؟ یہ سوچ کر ہم پہنچ جاتے ہیں کہ جب شہزادی فرش ازا پر آ کر بیٹھیں، ان کے ساتھ چھوٹی سی بچی بھی ہوتی ہے، تو وہاں ہم بھی موجود ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ فرش ازا خالی ہو۔ تو اس وقت ہمارا نفس لوامہ جیت جاتا ہے، اور اس جیتنے پر خداوند عالم ایک بہترین تحفہ اس کو عنایت کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ کہ امام خمینی کے بھی جب آپ وصیت نامہ کو دیکھیں گے تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہا، من از قلب مطمئن درم از این جهان به اون جهان سفر میکنم، اطمینان قلب کے ساتھ میں اس جہان سے اس جہان کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ تو عزیزوں خیال رہے اس عزاداری میں کہیں ایسا نہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے امام کے آنے میں تاخیر ہو جائے۔ بہت سخت ضرورت ہے ہم سب کو، یہ عزاداری ایک نعمت ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے اپنے اہل بیت علیہ السلام سے منسلک ہونے کے لیے۔ اس اٹیچمنٹ کو ہمیشہ برقرار رکھیں، کوشش کریں بیوی ہمیں دعا دے کر جائے، اہل بیت ہم سے راضی ہو جائے، امام زمانہ کے لشکروں میں ہمارا نام اس فرش ازا پر لکھ دی جائے کہ یہ وہ چاہنے والا امام حسین کا ہے، یہ وہ عزادار ہے کہ جس کا حق ہے کہ اس کو یہ ذمہ داری امام کے ظہور کے بعد دی جائے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں جو 64 ساتھی ملے تھے امام حسین کو، 18 تو ان کی فیملی تھی، آؤٹ سائڈر واز 64۔ ان ساتھیوں میں ایک ساتھی تھا جو اسپائی بن کر شام سے آیا تھا، بہت بڑا ریسلر بھی تھا، وہ جنگجو تھا، وہ
بڑے سے لشکر کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا، جو امام حسین پر نظر رکھا ہوا تھا، امام حسین کی ہر ایک چیزوں پر نظر رکھا تھا. وہ مدینے سے امام حسین کے ساتھ ساتھ چلا تھا. مکے میں امام حسین کس سے ملاقات کر رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا. امام حسین مکے سے کہاں سفر کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزوں کی نظر رکھ رہا تھا. سارا انفارمیشن کو فارورڈ کر رہا تھا، وہ جس کا نام تھا زہیر بن خیر. مگر وہ عاقبت بالخیر ہوا اس کے ساتھ. امام حسین کے محبت میں شہید ہوا. وہ کربلا کے شہداء میں اس کا بھی نام لکھا گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچنے والے تھے اور ایک جگہ قافلہ رکا، اس قافلے میں امام حسین نے خود زہیر بن خیر کو بلایا، اور بلانے کے بعد خیمے میں باتیں گفتگو ہوئی. وہ جانے سے ہچکچا رہا تھا. جس کی زوجہ کا نام دلم تھا، اس کی زوجہ نے کہا جب رسول کے نواسے تمہیں بلا رہے ہیں تمہارا حق بنتا ہے کہ پہلے جا کر ان سے ملاقات کرو. ایسے ہی نہیں کہتے امام خمینی ازداؤ من زن مرد میراج میرآباد. اگر لیڈی چاہے تو مرد کو میراج تک پہنچا سکتی ہے، جو جناب دلم نے کر کے دکھایا. کہ جب زہیر بن خیر وہاں سے واپس آئے ہیں، چہرے میں خوشحالی تھی. اپنی زوجہ سے انہوں نے کہا چاہو تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں، تم یہاں سے جا سکتی ہو. میں اپنے آقا کے ساتھ جا رہا ہوں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں. کب کس کو کون سی نعمت مل جائے وہ ہم نہیں جانتے عزیزوں. اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کیجئے وہ کام کرنے کے لیے جس سے ہمارے اہل بیت ہم سے راضی رہیں، خوش رہیں. کہ زہیر بن خیر امام حسین کے ساتھ چلے گئے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عاشور کے دن شہید ہوئے. کتنا بلند مرتبہ ملا. آیا تھا کس کام سے اور گیا اس دنیا سے کس طرح سے. کہ جب بعد از عاشورہ جب جناب دلہم نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ کربلا جاؤ، جس کے جنازے پر کفن نہیں ہوگا سمجھ جانا وہ میرے زہیر کی قبر جنازہ ہے، اس پر کفن ڈال دینا. کیونکہ اتنے بڑے نبی ہیں، وہ نبی کے بیٹ نواسے ہیں، وہ جن کی شہادت ہوئی ہے، جن کے نانا کا سب کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے نانا کے بتائے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہیں. ان کو تو کفن مل چکا ہوگا، ان کے گھرانے کو تو کفن مل چکا ہوگا. زہیر کو کفن کوئی دینے والا نہیں ہوتا، یہ کفن میری طرف سے دے دینا. اللہ اکبر. مگر جب وہ غلام کربلا پہنچا، چاروں طرف جنازے بکھرے ہوئے تھے. جب وہ جہاں کا جناب دلم سے کہتا ہے کہ میں کس جنازے کو کفن دیتا، وہاں کوئی جنازہ ایسا نہیں تھا جس پر کفن موجود ہو. اللہ القوم الظالمین والسیالم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون. انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار پروردگارہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول کرے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں انشاءاللہ ہر ایک کے ایمان کو خدا سلامت رکھے، ہر ایک کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، ہر ایک کو امام زمانہ کی نصرت کرنا نصیب ہو. اور انشاءاللہ آخر میں عزیزوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے حاجت روائی کے لیے چاہتے ہیں کہ سال بھر اچھا گزرے اور حاجتیں آپ کی مستجاب ہو. آج یہ دوسری تاریخ ہے، محرم کی شب تیسری ہے. کوشش کیجیے گا 128 ٹائم صلوات پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ دے دیں.
انشاءاللہ پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ واقع دعوانا